بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاس ایک بہت ہی خوبصورت غزل ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی، میں اور تو۔ یہ ہے بانگ درا سے نمبر 133۔ میں اور تو جو ہے وہ بیسیکلی ایک کمپیریزن ہے میں اور تو کے درمیان۔ تو یہ جو ہے وہ اب یہ جو میں اور تو ہے یہ دو انسان بھی ہو سکتے ہیں، کوئی سے بھی دو انسان، ایک بلیور ایک ڈس بلیور، اور کوئی سی بھی دو کمیونٹیز بھی ہو سکتی ہیں۔ لیکن میں اس کو اس طرح سے کروں گا اس دفعہ کہ یہ جو جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں کافی عرصے سے، اس میں ریجنز ہیں، ریجنز ہیں، اور ان کے درمیان مختلف طرح کے ریجنز ہیں، اور پھر ان کے درمیان جو ہے وہ ڈسپیرٹی ہے، ان کے درمیان جو ہے وہ جو ان ایون ڈسٹریبیوشن ہے، جو تقسیم ہے ہر چیز کی، وسائل کی ہو گئی، دولت کی ہو گئی، ویلتھ کی ہو گئی، سائنٹیفک سائنس کی ہو گئی، انٹلیکٹ کی ہو گئی، ہر طرح کی مینرزم ایون، سو بیسیکلی اقبال کی شاعری میں ہمیں اس وقت مغرب اور مشرق نظر آتا ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ مختلف ریجنز ہیں، ایک ریجن جو ہے وہ ان کے پاس سب کچھ ہے، اور جو دوسرے ریجنز ہیں وہ ڈپرائیوڈ ریجنز آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے، ہر طرح سے ڈپرائیوڈ ہے، اور کچھ ریجن جو ہے وہ ایکسل کر رہے ہیں، سائنس میں ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس اپیرنٹلی سب کچھ ہے جو کہ ہونا چاہیے، سوسائٹیز جو ہیں ان جنرل وہ بہتر سوسائٹیز آپ کہہ لیں، مینرزم ہے، انسانوں کو ایک دوسرے سے ٹریٹ کرنے میں، اور جس طرح جو باہر چیزیں نظر آتی ہیں، صفائی ہو گئی، ایک دوسرے کو ٹریٹ کرنا ہو گیا، وش کرنا ہو گیا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے مختلف ریجنز میں مختلف ہیں۔ تو اب میں جو ہوں میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں، لیٹس سے کہ میں ریپرزینٹ کرتا ہوں ایک ڈپرائیوڈ ریجن کو، اور تو جو ہے وہ تو اس ریجن سے ہے جو کہ جس کے پاس سب کچھ ہے، اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم اس غزل کو پڑھتے ہیں، لیکن اینڈ پہ پھر ہر شعر جو ہے اس کے اینڈ پہ آتا ہے پھر کیا، سو وٹ، یہ جو سو وٹ ہے اقبال کا، یہ جو ہے وہ آخری شعر میں جا کے وہ اس کا بتائیں گے why he is saying so what, like he is comparing to contrasts، اور پھر ان کو so what کہہ کے اس کو مطلب ڈسپیل کر دیتے ہیں کہ so what۔ مذاق دید سے نہ آشنا نظر ہے میری، تیری نگاہ ہے فطرت کی رازداں پھر کیا۔ ایز اے سیٹ کہ ریجنز ہیں، تو ایک ریجن جو ہے وہ سائنٹیفکلی اس نے ایکسل کیا، وہ بہت آگے نکل گئے، انہوں نے اس کائنات کے، اس یونیورس کے، اور اس کے جو راز ہیں ان کو پا لیا، اور پھر اس کو پا کے انہوں نے ایڈوانسز کی اپنے لیے، اپنی سوسائٹیز کے لیے، اور ان جنرل ہیومینٹی کو بھی اس سے کچھ ہیلپ ہوا، لیکن یہ کہ وہ انہوں نے سارا ان کے کنٹرول میں ہے، جو بھی سائنٹیفک نالج ہوتا ہے وہ ان کے درمیان رہتا ہے، اس ریجن میں، یا ان کے جو کہہ لیں جو دوست ہوتے ہیں، ان کے پاس وہ سارا اور اس کو وہ بڑے اسٹرکٹلی انفورس کرتے ہیں کہ جو لیٹسٹ جو نالج ہو وہ ان کے درمیان رہے، تاکہ باقیوں کے پاس اس کی ایکسیس نہ ہو۔ ایک تو یہ، اور مذاق دید سے ناشنا ہے نظر میری، اور جو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں کس کو، جن کو مطلب کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کو کسی چیز کا، یہ دنیا کیسے کام کرتی ہے، یہ کائنات کیسے کام کرتی ہے، ان کو کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے، اینڈ دے آر ہیپی اباؤٹ اٹ۔ وہ اپنے مطلب ان کے وہ پتھر اور مورتیں اور مزار اور مقبرے اور ستارے اور جادو، اور یہ مینٹیلٹی ہے، ان کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ بٹ دین اقبال اینڈز وتھ پھر کیا، اگر میرے جو ہے وہ مجھے مذاق دید سے ناشنا ہے نظر میری، کہ مجھے جو ہے وہ کسی چیز کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے، اور آپ جو ہے وہ آپ نے سیکرٹ پا لیے دنیا کے، سو وٹ۔ رہین شکوہ ایام ہے زباں میری، تیری مراد پہ ہے دور آسماں پھر کیا۔ ایز آئی سیڈ کہ وہ
تمہارے پاس جو ہے وہ سب نعمتیں ہیں، سو آپ ورلڈلی ٹرمز میں یو آر بلیسڈ، ایوری بڈی سیز دیٹ یو آر بلیسڈ، آپ کے پاس سب کچھ ہے. اور میرے جو ہیں وہ، آپ جو کوئی سا بھی لے لیں، کوئی انٹلیکچوئل لے لیں میری سوسائٹی میں سے جن کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں، تو وہ سارے ہر وقت جو ہے نا وہ شکوا کرتے نظر آئیں گے. کوئی بھی انٹلیکچوئل کہیں سے بھی لے لیں تو ہر وقت جو ہے نا شکوا، وقت کا شکوا، لوگوں کا شکوا، نااہلی کا شکوا، بلیم، سو آن آل آن ادرس. سو یہ دو اگین سو انتہائیں ہیں. تو بٹ اقبال سے سو وٹ، رکھا مجھے چمن آوارہ مثل موج نسیم، عطا فلک نے کیا تجھ کو آشیاں پھر کیا. سو تم جو ہو سو تمہارے پاس یہ ہے کہ آشیاں ہے، سو تمہاری جو فرم لاجنگ ہے، تم جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو، تم جہاں پہ ڈیول کر رہے ہو، جہاں پہ ایکسل کر رہے ہو، تم فرملی پلیسڈ ہو ان جگہوں پہ. اور میرا کیا ہے کہ میرے جیسے ہم جو ہیں وہ مطلب اپنے معاشروں کے جو سب سے مطلب اچھے نہیں کہوں گا، سارے ہی اچھے ہوتے ہیں لوگ، بٹ جو سائنٹیفک how should I say that، کہ جو آگے نکلنا چاہتے ہیں، ایسے لوگ جن کے اندر تعلیم میں آگے نکل جاتے ہیں یا مختلف طرح سے، تو وہاں پہ ان کا کچھ نہیں ہوتا. سو وہ کیا کرتے ہیں، ایک ملک سے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ، سو وہ بیچارے ڈسپرس رہتے ہیں اپنی پوری زندگی. اور سو یہ ان کی ہے. بٹ سو واٹ، اگین سو واٹ، کہ اگر تمہارے پاس، تم ایک ہی جگہ پہ رہتے ہو، تمہاری فرم لاجنگ ہے، اور میں جو ہوں وہ میں ایسے آوارہ پھرتا رہتا ہوں ایک جگہ سے دوسری جگہ سے تیسری جگہ، سو واٹ. فزوں ہے سود سے سرمایہ حیات تیرا، میرے نصیب میں ہے کاوش زیاں پھر کیا. سو تم جو ہو وہ تم اس کو، اس سوچ کو ریپرزینٹ کرتے ہو کہ تمہارے پاس آلریڈی سب کچھ ہے، لیکن تم نے یہ ہنر بھی سیکھ لیا ہے کہ صرف جو پڑی ویلتھ ہے نا، اب جو بھی تمہارے پاس ریسورسز ہیں وہ پڑے جو ہے نا وہ ڈبل ہو جاتے ہیں. سو یہ تم نے ایک بڑا زبردست طریقہ نکال لیا ہے. اور جو میرے پاس، جو میں بھی وہی ایفرٹس کرتا ہوں، میں بھی اتنا ہی کام کرتا ہوں، اتنے ہی میرے ورکنگ آورز ہیں، میں بھی وہی کچھ کرتا ہوں، لیکن جو میری ویلتھ ہوتی ہے وہ پڑی آدھی رہ جاتی ہے. سو اگین سو واٹ، ہوا میں تیرتے پھرتے ہیں تیرے طیارے، میرا جہاز ہے محروم بادباں پھر کیا. سو آپ کے جو طیارے ہیں وہ ان کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، وہ ہر جگہ وہ جا سکتے ہیں. اور جو میرے طیارے ہیں، پرانے طیارے، ان کے مطلب اگر وہ خراب ہو جائیں تو میں ان کو ریپیئر بھی نہیں کروا سکتا. سو بٹ اگین سو واٹ. اچھا، یہ تھی اقبال کے کمپیریزن دو انتہاؤں کا، ٹھیک ہے. اور ہر کمپیریزن جو ہے وہ اینڈ ہوا کس پہ؟ سو واٹ پہ. لائک آئی ڈونٹ کیئر، نو اٹس ناٹ لائک آئی ڈونٹ کیئر، بٹ اٹس، میں بتاتا ہوں ابھی یہ کیا ہے. چونکہ جو آخری دو اشعار ہیں یہ ہیں پرشین میں، تو مجھے نہیں آتی پرشین، لیکن میں یہ جو اردو اقبال.blogspot.com یہ میرے سامنے کھولی ہوتی ہے، تو اس کی جو انگلش ٹرانسلیشن ہے وہ اس طرح سے ہے: I became strong, so what? I became weak, so what? This happened, so what? That happened, so what? So جو کچھ بھی ہو گیا، جو کچھ بھی آپ نے اچیو کر لیا، جو کچھ میرے سے اچیو نہ ہوا، جس جگہ آپ پہنچ گئے، جس جگہ میں نہیں پہنچ سکا، so what. اور آخری ہے: Tranquility does not exist to any extent in this rose garden. If you became spring and I became autumn, so what? So basically اب وہ so what کا جواب ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ جو مرضی ہو جائے، آپ نے ایک انتہا کو چھو لیا، میں نے دوسری انتہا کو چھو لیا، لیکن ایک ورڈ ہے، قرآنک ورڈ ہے، اس کو کہتے ہیں سکینہ. سو سکینہ از ٹرینکویلٹی، ٹھیک ہے. تو وہ جو ٹرینکویلٹی ہے نا، وہ ان دونوں انتہائیں جو ہے نا ان کے درمیان ان کے اندر سے سکینہ مسنگ ہے، ٹھیک ہے، ان کے اندر سے ٹرینکویلٹی مسنگ ہے. سو بیسیکلی اقبال اب جو ہے نا اپنے آپ کو کائنڈ آف پرے کر رہے ہیں ان دونوں سے، ان دونوں انتہاؤں سے، کہ تو اگر تم ڈیپرائیوڈ تھے، سو ڈیپرائیوڈ ہو کے بھی سکینہ جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے. اور اگر تمہارے پاس
ان ورڈلی سینس سب کچھ تھا، سو اس کے اندر بھی سکینہ حاصل کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن انفارچونیٹلی سب نے جو ہے وہ انہوں نے یہ جو ٹرنکویلٹی ہے، جو ٹرنکویلٹی ہوتی ہے تھاٹس کی اور مائنڈ کی اور ہارٹ کی، اور یو نو یہ ساری جو ہے نا یہ کسی نے حاصل نہیں کی، چونکہ سارے انٹلیکٹ زدہ لوگ ہیں، ہم سب انٹلیکٹ زدہ لوگ ہیں. تو ہمیں یہ جو ٹرنکویلٹی ہے کہ یہ ہوتی کیا ہے، روح کی تسکین، سکون کیا ہوتا ہے. انسانوں کی ضروریات ہوتی ہیں، بہت سی ضروریات ہوتی ہیں، سو اس میں ہمارے پاس ایک روح ہے، ہم روح کے ساتھ سفر کرتے ہیں، اپنی پوری سوسائٹی کی ایک روح ہوتی ہے، سو اس کی جو تسکین ہوتی ہے وہ کسی کے کسی کا وہ ہے ہی نہیں ہے، کسی کے ذہن میں نہیں ہے کہ اس کے بارے میں بھی کام کرنا ہے. سو دین اگر ایک پہ خزاں آ جائے، ایک پہ بہار آ جائے، دوسرے پہ خزاں آ جائے، تیسرے پہ بہار آ جائے، یہ تو سائیکل آف لائف ہے، یہ تو پیریوڈک نیچر ہے، ویو نیچر ہے لائف کی. سب کے ساتھ یہ ہونا ہے، آج میرے ساتھ، کل کسی کے ساتھ، پرسوں کسی کے ساتھ، سو یہ تو چلتے رہنا ہے. لیکن امپورٹنٹ کیا تھا؟ ٹرنکویلٹی، سکینہ، جو کہ قرآنک ورڈ ہے.